السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، شیطان اگر آپ کو ورغلاتا ہے، اگر آپ کے مائنڈ میں گندے خیال آتا ہے، برے خیال آتا ہے، ایسے خیال آتا ہے کہ اگر آپ اس کو کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں تو گھن آتا ہے، ایسے خیال آتا ہے تو آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اس غلط فہمی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی ہمارے اندر اتنے زیادہ برے خیال کیوں آ رہے، شیطان ہم پر اتنا زیادہ حملہ کیوں کر رہا ہے، بلکہ آپ کو خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بات میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں دوستوں، چونکہ اگر آپ کو برے خیال آ رہے ہیں، گندے خیال آ رہے ہیں، غلط وسوسے آ رہے ہیں، تو آپ کو وہ بات یاد ہونی چاہیے کہ جب شیطان اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مردود ہوا اور جب اللہ رب العزت نے اپنی جنت سے اسے باہر پھینکا تھا تو شیطان نے ایک بات کہا تھا کہ اے رب، تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، لیکن میں قیامت تک تیرے نیک بندے کو میں بہکاتا رہوں گا، صراط مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو جو شیطان ورغلا رہا ہے، بہکا رہا ہے، آپ کے مائنڈ میں جو گندے خیال آ رہا ہے، وہ اس وجہ سے آ رہا ہے چونکہ آپ نیک انسان ہو، چونکہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہو، اسی وجہ سے شیطان آپ کو بہکا رہا ہے۔ ورنہ وہ شخص جو خود برائیوں میں پڑا ہوا ہے، وہ شخص جو دن بھر شراب کے نشے کے اڈے میں رہتا ہے، وہ شخص جو خود جواڑی بنا ہوا ہے، وہ شخص جو خود شیطان والا کام کر رہا ہے، اس کو شیطان کیا بہکائے گا؟ وہ تو شیطان والا کام کر رہا ہے، شیطان تو اس سے خوش ہوتا ہے کہ چلو بھائی، ہمیں جو کام کرنا چاہیے وہ تو انسان ہی کر رہا ہے، تو اسے تھوڑی بہکائے گا، اس کے مائنڈ میں تھوڑی غلط وسوسے پیدا کرے گا۔ وہ تو خود بندہ شیطان سے بھی بڑا بڑا گناہ کر رہا ہے، تو پھر ایسی کیفیت میں شیطان اسے کیوں بہکائے گا؟ تو جن لوگوں کو شیطان بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، غلط وسوسے اور غلط خیال پیدا کرتا ہے، برے خیال، گندے خیال پیدا کرتا ہے شیطان، تو اس کو زیادہ پریشان ہونا نہیں ہے، بس اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ لیکن اس برے خیال سے ہمیں بچنا کیسے ہے وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ جب بھی آپ کو برا خیال آئے تو پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ اتنا پاورفل چیز ہے کہ اس کو پڑھنے سے شیطان بالکل آپ سے جدا ہو جائے گا، بالکل بھاگ جائے گا، ہے نا؟ چونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، ہے نا؟ تو اس کے ذریعے سے آپ شیطان سے آپ دور رہ سکتے ہیں، شیطان کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ آمنت باللہ، آمنت باللہ، آمنت باللہ اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ایمان مجمل، ایمان مفصل یاد ہے تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ دونوں چیزیں آپ کو ضرور پڑھنی ہے۔ اس کو پڑھنے سے شیطان بالکل دور بھاگ جائے گا، شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ لیکن ہاں، اس میں یہ بھی آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آج کل کی جو سوشل میڈیا کی گندگی ہے، فحش فلمیں ہیں، غلط چیزیں ہیں اور غلط سنگت ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ چونکہ آج کل کا زمانہ اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے کہ انسان خود اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے، غلط سوچ مائنڈ میں لاتا ہے، غلط چیزیں دیکھتا ہے اور اسی طرح سے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ چیزیں انسان کو کھوکھلا کر دے گا۔ یہ چیزیں رب کی رضا اور نیک بندہ ہونے کی پہچان نہیں ہے۔ نیک ہونے کی پہچان کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، ٹھیک ہے؟ اس کلپ کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں دوستوں، تاکہ سارے لوگوں کو یہ اہم باتیں معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔